میرے عزیزو دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مدح خان اہل بیت ہے، کس زبان سے ہو بیاں، مدح خان اہل بیت خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی علائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی علائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ اور دوسری آیت وہ بھی ہے، اس گھرانے کی فضیلت میں آپ کو پتہ ہے، دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی، حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ، انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ پورے گھر والے، بچے صحت یاب ہو گئے، روزہ رکھا، لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم، جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی، 5 روٹیاں۔ اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں، سخی گھرانے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے پھر روزہ رکھا، اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں، اور 5 روٹیاں بنی تھی کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا۔ تیسرا دن تھا روزے کا، آج کے دن بھی یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی، افطار کا وقت تھا، عنقریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا، کہا زمانہ بیت گیا، جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا۔ پہلا دن مسکین کھایا، دوسرے دن یتیم کھایا، تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا، اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا۔ یہ طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر، اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں، پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، یہ بیمار ہو یا کس بات کی یہ اس طرح کا غم ہے؟ حضرت فاطمہ نے واقعہ سنانا چاہا۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآن لے کر نازل ہوئے، آیت قرآن لے کر کے آئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے کی، کہ اہل بیت نے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا، اور ان سے کوئی جزا نہیں مانگی، ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ اے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا، آپ اپنے گھر والوں کو بشارت دے دیں کہ وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، نہ مسکین آیا، نہ یتیم آیا، نہ قیدی آیا، وہ جو بھی آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا، پھر جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اتارا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے اہل بیت اطہار کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔